تو اپنی زندگی بدلنے کے لیے علم سیکھنا ہر مسلمان پہ فرض ہے. یہ نہیں کہ مدرسے جائے تو تب عالم بنے. اپنی ضرورت کا علم سیکھنا میرے بھائیوں ایک محنت سے ہو رہی ہے. موسیٰ علیہ السلام جیسا پیغمبر بھاگا جا رہا کہ مجھے ساری زندگی چلنا پڑے میں اس سے علم حاصل کروں گا. ہیں آپ آگے گئے نا, استاد جی سوئے ہوئے اور ان کو لگی ہوئی بھوک. آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا. اے بھائی روٹی دو, بھوک لگی. ایک غلام تھے ساتھ جو بعد میں نبی بنے, یوشع علیہ السلام. انہوں نے کہا جی وہ تو وہیں بھول گئی. اوینا الی الصخرۃ فإنی نسیت الحوت وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا. وہ جی وہ تو جہاں سوئے تھے نا وہ وہیں پانی میں زندہ ہو کے چلی گئی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا ایک مچھلی تل کے ساتھ لے لو, تل لو. جہاں وہ مچھلی زندہ ہو کے پانی میں چلی جائے نا وہاں وہ آدمی رہتا ہے جس کو میں نے وہ علم دیا جو تجھے نہیں دیا. اور اللہ کے بندے وہیں تو میں نے جانا تھا. فارتد علی آثارہما قصصا, اب واپس لوٹے. یہ کتنا آگے جا چکے تھے؟ 24 گھنٹے. 24 گھنٹے جا چکے. اب لگی بھوک, پھر 24 گھنٹے واپس آئے تو ہو گئے 48 گھنٹے. اب آگے مولوی صاحب سوئے ہوئے, انہوں نے کہا السلام علیکم. انہوں نے جواب ہی نہیں. انا بارضک السلام. اگر مجھے سلام کرنے کون آ گیا؟ چادر اوپر لی ہوئی تھی. مجھے سلام کرنے کون آ گیا؟ چونکہ وہ تو ایسی جگہ تھی جہاں سوائے اللہ کے کوئی جانتا نہیں تھا. انہوں نے کہا کون ہو بھائی؟ کہا جی میں موسیٰ ہوں. کہا اچھا بنی اسرائیل والا؟ پھر چادر اتاری. کہاں بنی اسرائیل والا؟ کہا کیسے آئے ہو؟ کہا هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا. جی مجھے اپنے مدرسے میں داخل کر لو, میں آپ کا شاگرد بننا چاہتا ہوں. آگے انہوں نے نخرہ دکھایا. انک لن تستطیع معی صبرا, تو میرے ساتھ نہیں چل سکتا. فکیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا, جس بات کا تجھے پتہ نہیں میں نے کرنی ہے تو پھر وہیں میں مجھ سے لڑائی کرے گا تو صبر تو کر نہیں سکے گا. ان کا نہیں استاد جی ستجدنی انشاءاللہ صابرا ولا اعصی لک امرا, میں آپ کی پوری مانوں گا, نافرمانی نہیں کروں گا, مجھے ساتھ لے لو. انہوں نے کہا اچھا پھر آ جاؤ. نہ روٹی پوچھی نہ ناشتہ پوچھا. مدرسوں میں روٹی نہ ملے سبق نہیں پڑھتے لڑکے, یہاں روٹی پوچھی نہیں. فانطلقا, آؤ بھائی چلیں. پھر نبی کا علم تو بیٹھنے سے نہیں پھرنے سے آتا ہے. فنجلسا نہیں, فانطلقا, آؤ بھائی. چلا لیا, نہ روٹی نہ پانی. چڑھایا کشتی پر, تختہ توڑ دیا. انہوں نے کرایہ نہیں لیا تھا, انہوں نے تختہ توڑ دیا. کہنے لگے اخرقتھا لتغرق اہلھا لقد جئت شیئا امرا. اللہ کے بندے, انہوں نے کرایہ نہیں لیا تو نے ان کا تختہ توڑ دیا, یہ کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا الم اقل, میں نے نہیں کہا تھا تو بے صبرا ہو جائے گا. انک لن تستطیع معی صبرا. اچھا استاد جی غلطی ہو گئی, معاف کر. لا ابھی آپ تنگی نہ کریں, میں انشاءاللہ آئندہ نہیں کروں. اچھا اب بولنا نہیں کہا, بالکل نہیں. آگے چلے, ایک لڑکا ملا, اس کو ہاتھ مارا, وہ مر گیا. اب بھولے نہیں, اب یاد تھا, لیکن اب غصہ چڑھ گیا کہ میں نبی کتاب والا شریعت والا, میرے سامنے ظلم ہو, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا. او یہ کیا کیا تو نے, معصوم بچہ قتل کر دیا. آستین چڑھائی نا, تو آگے خیر علیہ السلام نے بھی آستین چڑھائی. الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا, میں نے نہیں کہا تھا تو صبر نہیں کر سکے گا. پہلے کہا انک لن تستطیع, پھر کہا الم اقل, پھر کہا الم اقل لک. ہر دفعہ لفظ بڑھتا جا رہا ہے, اور لفظ کا بڑھنا معنی کی شدت پہ دلالت کرتا ہے, اور گھٹنا اس کی خفت پہ دلالت کرتا ہے. تو غصہ ادھر بھی بڑھ رہا, ادھر بھی بڑھ رہا. میں نے کہا میں نے نہیں کہا تھا. انہوں نے کہا اچھا استاد جی اب غلطی ہو تو مدرسے سے نکال دینا, چھٹی. ان سالتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی, اب پھر مجھے ساتھ نہ لینا. کہا اچھا ٹھیک ہے. اب بھوک کب سے لگی ہوئی تھی؟ 48 گھنٹے سے. اب جو پہنچے بستی میں, اب روٹی مانگ بیٹھے. انہوں نے کہا یار روٹی تو کھلاؤ. انہوں نے کہا جاؤ جاؤ, کہاں سے آ گئے. اس بستی کے جو لوگ تھے نا, حجاج بن یوسف بڑا ظالم تھا, پر ایک احسان کر گیا مسلمانوں پہ, قرآن پر زیر زبر لگا گیا. اگر زیر زبر نہ ہوتا تو ہم زیر زبر دیکھ کے غلط پڑھتے ہیں, تو نہ ہوتا تو کیا ہوتا. تو اس بستی کے لوگ آئے, کہنے لگے جتنی مرضی دولت لے لو, اور ابو کو اتو کر دو. فابوا ان یضیفوہما, بستی والوں نے کھانا کھلانے سے انکار کر دیا. اور اگر ہو جائے اتو ان یضیفوہما تو مطلب ہوگا بستی والوں نے کھانا کھلایا. وہ حجاج کہنے لگا تم نے یہ تورات سمجھا ہے, جو مرضی نکال دو, جو مرضی رکھ لو. وہ یہ اللہ کا قرآن ہے, حجاج کی کیا مجال کے ایک زیر زبر بھی اوپر کر دے. جب باہر نکلے تو دیوار گر رہی تھی, تو خضر علیہ السلام نے ہاتھ مارا, وہ دیوار سیدھی ہو گئی.
پھر کہنے لگے خدا کے بندے، انہوں نے روٹی نہیں کھلائی تو ان کی دیواریں ٹھیک کرتا پھرتا ہے، اب بھائی اسے کے پیسے لے لیتا ہم روٹی کھا لیتے، کہنے لگے ہاذا فراق بینی و بینک، چل تو اور تیرا راستہ اور میرا اور۔ اس میں ایک بات یاد رکھو، اگر ادب نہیں ہوگا تو موسیٰ علیہ السلام جیسا کلیم بھی علم نہیں لے سکا۔ اگر استاد کا ادب نہیں ہوگا، اگر علماء کا ادب نہیں ہوگا تو اللہ علم سے محروم کر دے گا۔ وہ عالم اچھا ہے یا برا یہ تو اللہ کے ساتھ اس کا معاملہ ہے، ہمارے ذمہ ہے کہ ہم اس کا اکرام کریں اس کے علم کی وجہ سے۔ وہ بے عمل ہے با عمل ہے یہ ہماری بحث نہیں، یہ وہ جانے اور اس کا رب جانے، ہمارے ذمہ اس کا اکرام اس کا علم کی وجہ سے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جیسا جلیل القدر پیغمبر خضر علیہ السلام سے علم نہ لے سکا کہ ان کا ادب نہ ہو سکا۔ کہنے لگا اچھا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں نے کیوں کیا۔ کشتی اس لیے توڑی کہ غریب لوگ تھے، بادشاہ پکڑ رہا تھا، بچہ اس لیے قتل کیا کہ اگر ان کو ایک نیک بیٹی دے گا، یہ دیوار اس لیے ٹھیک کی کہ اس کے نیچے یتیموں کا مال تھا۔ جب جدا ہونے لگے کہنے لگے ایک بات تو بتاؤ، مجھے تو نے ڈانٹا کہ کشتی توڑ دی، ڈوبونے لگا تھا، جب تیری ماں نے تجھے دریا میں ڈالا تھا تو اس وقت ڈوبنے کا ڈر کوئی نہیں تھا؟ جیسے وہ اللہ کا حکم تھا یہ بھی اللہ کا حکم تھا۔ میرے تو پیچھے پڑ گیا کہ بچہ قتل کر دیا، جب تو نے مصری کو قتل کر دیا تھا اور پھر بھاگا تھا مصر چھوڑ کے، اس وقت کیا ہوا تھا؟ وہ بھی اللہ کا امر تھا یہ بھی اللہ کا امر ہے۔ مجھے تو نے کہا کہ تو نے مفت میں دیوار ٹھیک کر دی، پیسے نہ لیے، اور تو نے جو شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کی بکریوں کو مفت پانی پلا دیا تھا اور ان سے پیسے نہیں لیے تھے بلکہ وہ دیوار کے پیچھے بیٹھ گیا تھا کہ اللہ روٹی تو ہی کھلائے گا، تو اس وقت کیا تھا؟ وہ بھی اللہ کا امر تھا یہ بھی اللہ کا امر ہے۔ ہمارے اندر علم کا شوق کوئی نہیں، سکولوں کے پڑھانے میں چکر، ڈاکٹر بنانے کے شوق، انجینئر بنانے کے شوق، تاجر بنانے، اب ٹھیک ہے یہ ہمارے شعبے ہیں، ہم نے ڈاکٹر بھی بنانے ہیں، انجینئر بھی بنانے ہیں، تاجر بھی بنانے ہیں، سپاہی بھی بنانے ہیں، جرنیل بھی بنانے ہیں، پر محمدی پہلے بنانے ہیں۔ انہیں پتہ تو ہو میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ یہ علم سیکھو میرے بھائیوں، اگر جاہل مر گئے تو 2 ٹکے کے نہیں ہوں گے اللہ کی بارگاہ۔ جس کو نماز کے فرائض کا پتہ نہ ہو یہ حال ہو، وضو کے فرائض کا پتہ نہ ہو، استنجے کے طہارت کا پتہ نہ ہو، غسل کا پتہ نہ ہو، تو باقی دین کا اسے کیا پتہ ہوگا؟ اس لیے بھائیو علم یہ محنت ہے، اس کے ساتھ قرآن اور ذکر کی محنت ہے کہ قرآن کے ساتھ جی لگاؤ اور اللہ کے ذکر کے ساتھ جی لگاؤ۔ عبداللہ ابن مسعود کی ایک بات سناتا ہوں، اطلب قلبک عند 3 مواطن، 3 جگہ میں دل کو دیکھو، عند سماع القرآن، دیکھو تمہارا قرآن میں دل لگتا ہے کہ نہیں، فی مجالس الذکر، اللہ کے ذکر کی مجلس میں دیکھو تمہارا دل لگتا ہے کہ نہیں، فی اوقات الخلوہ، اکیلے بیٹھ جاؤ اکیلے، پھر دیکھو تمہارا دل اللہ کو یاد کرتا ہے کہ نہیں۔ اگر فإن لم تجدہ فی هذه المواطن، اگر تیرا دل نہ قرآن میں لگے نہ ذکر میں لگے نہ تنہائی میں اللہ کی طرف لگے تو فصل اللہ ان یمن علیک بقلب فإنہ لا قلب لک، تو اللہ سے مانگ اللہ تجھے دل دے، تیرا دل مر گیا۔ کام سب مردہ ہیں الا ماشاءاللہ۔ بھائی دل زندہ کرو، یہاں درد ہو نا تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، چاہے ویسے ہی درد ہو، ری کا درد ہو، پٹھوں کا درد، بھاگتا ہے میرا دل دیکھنا ذرا، وہ دل مر گیا۔ اللہ کے نبی کے علم کے مطابق جس دل کو قرآن کا شوق نہیں، ذکر کا شوق نہیں، اکیلے بیٹھ کے اللہ کو یاد کرنے کا شوق نہیں، وہ مر گیا، قصہ تمام ہو گیا۔ لہذا یہ محنت کرو کہ اللہ کے ذکر سے جی لگ جائے، ایسا زبان کا برد بن جائے۔ ابو زرعہ رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو رہا، بڑے محدث ہیں، مر رہے، بے ہوش پڑے ہوئے، 3 بڑے محدث محمد ابن سلمہ، منذر ابن شازان، ابو حاتم، تینوں بیٹھے ہوئے کہ استاد جی کو کلمہ کیسے پڑھائیں، ہوش پورا نہیں ہے۔ اب ایک سبحان اللہ انہوں نے ایک طریقہ اختیار کیا، حدیث پاک من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری بول لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا، یہ حدیث ہے۔ تو محمد ابن سلمہ نے اس حدیث کی سند کہتے ہیں وہ استاد جو حضور تک پہنچتے ہیں وہ پڑھی، حدثنی ضحاک بن مخلد عن ابی عاصم عن عبد الحمید ابن جعفر عن صالح ابن ابی غریب، مجھے ضحاک نے بتایا، اسے ابو عاصم نے بتایا، اسے عبد الحمید نے بتایا، اسے صالح نے بتایا، اور آگے چپ ہو گئے، آگے نہیں بولے۔ تو محمد بن حاتم بولے، اب وہ بولے اب انہوں نے اپنی سند سے حدیث پڑھی، حدثنی بندار
مجھے بندار نے بتایا، عن ابی عاصم عن عبد الحمید ابن جعفر عن صالح ابن ابی غریب، آگے سلسلہ ایک ہے اور وہ بھی چپ ہو گئے۔ اب یہ جو تھے نا ساری زندگی حدیث پڑھائی، زبان کا ورد بن گیا، دل دماغ میں اتر گیا ذکر الہی، اب بے ہوش تھے، کانوں میں آواز گئی، لاشعور سے ٹکرائی، لاشعور سے شعور میں آئی، بے ہوشی میں زبان جاری ہو گئی۔ حدثنی ابو عاصم عن عبد الحمید ابن جعفر، اب یہ ابو زرع بول رہے، مر رہے، بے ہوشی میں ہیں، عن عبد الحمید ابن جعفر عن صالح ابن ابی غریب، پہلے دو یہاں چپ ہو گئے، یہ آگے جا رہا ہے، عن کثیر ابن مرۃ الحضرمی عن معاذ ابن جبل قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اور اس کے ساتھ ہی جان نکل گئی۔ کلمہ بھی پڑھا، ذکر بھی کیا، علم بھی پڑھایا اور موت بھی آ گئی۔ ایسا ذکر کا عادی بنا لو کہ میرے بھائیوں زبان پہ کلمہ پھسلتا چلا جائے۔ گالی گلوچ کا عادی مت بناؤ، جب امت گالیاں نکالتی ہے اللہ کی نظروں سے گر جاتی ہے۔ چوتھی محنت اس بات کی ہو رہی ہے کہ اپنے اخلاق سنوارو بھائی۔ مسلمان اخلاق کے مجموعہ کا نام ہے، مسلمان بد اخلاق کو نہیں کہتے، بد اخلاقی کا اور اسلام کا کوئی جوڑ نہیں۔ جو سلام کرے اسے سلام کرو، یہ کوئی اخلاق نہیں، جو پوچھے اس کو پوچھو، یہ کوئی اخلاق نہیں، جو دے اس کو دو، یہ کوئی اخلاق نہیں۔ ہمارے نبی نے